باقی بہت سارے لوگوں سے اس عاجز اور فقیر کی اطلاع زیادہ ہوگی. سمجھ ہے نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کسب بے انتہا ہوا ہے، اور کسی ایک مقام پر اتنا ذخیرہ نہیں ہوگا جتنا ہمارا پاس ہے. 44,000 کتب ہمارے ہاں نقد موجود ہے الحمدللہ. کسی لائبریری سے پتہ کرے کہ کتنے 4,000 6,000 14,000 بڑے سے بڑے ادارے جس میں سرکاری مشینیں لگی، لیکن احسن العلوم کے 7 مکتبات میں اللہ کے فضل سے 44,000 کتابیں موجود اور 4,000 کے قریب خطی غیر مطبوعہ قلمی نسخے ہیں. والحمدللہ علی ھذا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عزیز محمد انور شاہ جیسے نام رکھا گیا ہے اس کو بھی اللہ آسانیاں فرمائے. اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اور بھی بہت سارے انور شاہوں کو صلاحیت عطا فرمائے. بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، کچھ حسینوں کے خطوط، کچھ تصاویر بتاں، سوائے کتابوں کے اور کوئی شوق نہیں کیا. عمر بھر کتابوں کی طلب. اب یہ حال ہے کہ احسن العلوم میں مزید کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، انبار خانے بھرے ہوئے. دعا فرمائے اللہ نئی لائبریری جلدی ٹھیک فرمائے، انتظامیہ کو توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ تعبد ہے. ایاک نعبد، حصر ہے، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، کریں گے. العبادہ فی اللغہ غایت التعظیم للمعظم. عبادت لغت میں کہتے ہیں انتہائی تعظیم سے اور مذلت سے کسی بڑے کے لیے پیش آنا. وہ بڑا اللہ بزرگ برتر ہے. غایت التعظیم والخضوع للمعظم تعبد. عابد یعبدو یعبدوننی ولا یشرکون بی. عبادت شریعت میں تب ہے کہ شرک نہ ہو. اعبد اللہ ولا تشرکو. بدعتی بھی عبادت کرتے، ساری راتیں کاٹتے، معراج شریف دی رات ہے جی، یہ برات دی رات ہے جی، وہ دی رات ہے جی، شریف 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 لگا رہے ہیں، پورے شریف کنڈے شریف ہر شریف شریف شریف. لیکن ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو جس کی جزا کوئی نہیں. عبادت اختراع نہیں ہے، عبادت طریق متعین کا نام ہوگا. علماء فرماتے ہیں عبادت میں 3 چیزیں ضروری ہے: کم، کیف اور عین. کم، کیف اور عین. اس کا مقدار شریعت بتائے گی، اس کا طریقہ شریعت بتائے گی، اس کے کرنے کا وقت شریعت بتائے گی. جس کو ہم کہتے ہیں اللیل صالح للعبادہ، النہار صالح للعبادہ، تو پھر عبادات متعین ہے. الذکر والتلاوہ والتنفل. لیکن ممانعت بھی ساتھ آئے گی. معراج کی رات کے متعلق روح المانی میں ہے 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے ذیل میں ھذہ اللیلہ ہی اعظم مرتبۃ من لیلۃ القدر لأن لیلۃ القدر تنسب الی الامہ وہذہ اللیلہ تنسب الی النبی ولکن التعبد فیہا لیست بمشروع والتعبد فی لیلۃ القدر مشروع الی یوم القیامہ. ہمیں بڑی رات ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. کم، کیف، عین. اور عبادت لیلۃ القدر کی وہ قیامت تک کے لیے.
تو کیسے یہ جمع ہو رہا ہے؟ نور الرضا سے لے کے ہدایت تک کتابوں میں ہے کہ وہ احیاء اللیالی المتبرکہ فی المساجد یکرہ، بڑی راتیں مسجدوں میں گزارنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں شائبہ ریا ہے۔ تنفل اور تطوع اس کی بنیاد اخفاء پر ہے، اخفاء راز پر ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہی جن اوقات میں نوافل نہیں ہیں ان میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کا وقت داخل ہوا، سورج نکلنے تک صرف 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ہے۔ تحیت الوضو نہیں، تحیت المسجد نہیں، استخارہ نہیں، حاجات نہیں، کوئی نفل نہیں۔ کیوں؟ لأنه صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلی مع حرصه علی الصلاۃ، ہدایہ، کیونکہ حضرت نے اس وقت نفل نہیں پڑھے، حالانکہ آپ بہت قدردان تھے نفل پڑھنے کے، تو نہ پڑھنا یہ سنت طریقہ ہو گیا۔ اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ جن اوقات میں نوافل مکروہ ہے ان اوقات میں نفل پڑھنے والا دنیا سے ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہی نماز اس کے سلب ایمان کا سبب بن رہی ہے۔ آب در کشتی ہلاکی کشتی ان، آب زیری کشتی پشتی کشتی ان، مولانا روم کہتے ہیں یہی پانی میں کشتی چل رہی ہے، لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ آب زیری کشتی پشتی کشتی ان، آب در کشتی ہلاکی کشتی ان، یہی نماز ہے جو اللہ کے ساتھ معراج ہے، مناجات ہے، لیکن یہی نماز ہے جو مومن کو بجائے ایمان کے بہت ہی گناہوں کی طرف لے جائے گی، جب بغیر وضو کے ہو، بے وقت ہو، مکروہ گھڑیوں میں ہو۔ ایاک نعبد، اللہ اکبر۔ آج کل بعض جگہ شرارت شروع ہوئی ہے، اور مغرب کی اذان کے بعد 1.5 منٹ کا وقفہ، 2 منٹ کا وقفہ، 3 منٹ کا وقفہ، یہ کیا وقفہ ہے؟ الوقف للشیطان، الفصل لرضائے شیطان وغضب الرحمن۔ 1400 سال سے جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس میں اذان مغرب اور جماعت مغرب کے درمیان آمدن کوئی وقفہ نہیں رکھا گیا۔ یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے، اور روافض جو یہود کا برانچ ہے وہ بھی 15 منٹ تاخیر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور قبل المغرب رکعتین کے لیے شرارت کا ماحول، قبل المغرب رکعتین کی شرارت کے لیے کہ جب 3 منٹ ہے تو لوگ کہیں گے 2 منٹ میں 2 رکعت ہو جائے گی، حرم شریف میں تو ہو رہی ہے۔ چلو شروع کر دیا آپ نے، شاباش۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فتوے کے لیے بڑی عقل چاہیے، اور فقہ کے نفاذ کے لیے جمہور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا مفتی عبدالستار صاحب مرحوم مغفور کو، جنہوں نے الخیر میں لکھا کہ یہود اور شیعوں کی شرارت ہے، ان سے مشابہت ہے۔ اور ہمارے محترم دوست مولانا جلال پوری کو، جنہوں نے جنگ کے صفحے میں صاف لکھا کہ یہ 1500 سال کے بعد خالص نیا ایجاد بندہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ 90% کراچی کے مساجد میں صرف 2 بیانات سے اصلاح ہو گئی، والحمدللہ۔ بعض لوگ اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، علمی مجلس میں ان کو شکست ہوئی ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارا اختراع ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور جب صاحبین نے کہا کہ بیٹھ جائے پھر فرمایا ہی نغمتن وہی نغمتن، وہ آواز اور ہے اور تکبیر کی آواز اور ہے، بھائی یہی فصل کافی ہے۔ بڑے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اذان خانہ دور ہو اور مؤذن اذان خانے کے لیے میزانہ پہ چڑھتے تھے، مینار پہ، تو وہ پہلے سے اجازت دے دے کہ شاید میرے آنے میں دیر ہو، کوئی اور آدمی تکبیر پڑھ لے۔ اگر وقفہ جائز ہوتا تو کہتے کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ جائے گا تو من اذن فہو یقیم، صحیح حدیث موجود ہے، لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں، اتنے وقفے کی ضرورت نہیں۔
یہ بھی ایاک نعبد میں خلل کا اندیشہ ہے کہ 15ویں صدی میں جا کر کے ہماری مغرب متاثر ہو رہی، معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ ترکیہ میں اور بعض ملکوں میں اس وجہ سے اذان باقاعدہ نہیں ہوتی، بس کسی مسجد سے اذان ہوتی ہے اور وہ بقیہ تمام مساجد میں ٹیپ لگے ہوئے ہیں، وہیں آواز نشر ہو جاتی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان مختلف جگہوں میں مختلف ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ تو ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدک و نستعینک کی جگہ ایاک مفعول کو مقدم کر دیا اس پر، اور تقدیم ماحق کو ہو تاخیر، یہ اقربیت اور اختصاص کے فوائد دیتے ہیں، جیسے فن کے اندر ہے۔ خاص آپ ہی کی عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ شرکت شریک سے غنی ہے، اور صرف آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ معلوم ہوا کہ جو مختلف جگہوں سے سر جھکاتے ہیں وہ اس آیت کی چاشنی سے بے خبر ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ابن عباس کی یہ تفسیر موجود ہے، من استعان بغیر اللہ فقد ضل ومن تعبد بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی وہ ذلیل ہوا، اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کی عبادت کیا وہ ہمیشہ کے لیے شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نظر اور نیاز اللہ کے نام کی ہوگی۔ خلاصۃ الفتاوی میں ہے لأن النظر عبادت والعبادت لا تکون الا للہ، خلاصۃ الفتاوی جلد 2 صفحہ 441۔ نظر تو عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہیں ہو سکتی، اس لیے نظر درگاہوں کی، نظر مزارات کی، نظر اولیاء کے درائے کی ناجائز اور حرام، بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، اور تفسیر کبیر میں اپنے مقام پر میں لکھوا دوں گا وَنَوَا بِهِ تَقَرُّبًا فقد کفر، اور بعض کتابوں میں ہے جس نے اللہ کے سوا کسی مخلوق کی نظر مانی فقد کفر وبانت عنہ امرأتہ، کافر ہو گیا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند کی تفسیر میں یہ بات آئے گی وما اہل بہ لغیر اللہ، جو پہلی مرتبہ آئے گی انشاءاللہ دوسرے پارے میں، وہاں اس کی تفسیر عرض کریں گے۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت یہ خاص خدا کی کرتے ہیں تو پھر نظر نیاز درباروں کی کیوں مان رہے ہیں؟ ان کے بکرے اور چڑھاوے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ہے تو ایصال ثواب کے اہل سنت سب قائل ہیں، آپ اس کو نیاز اور نظر کا نام کیوں دیتے ہیں؟ نیاز اور نظر کا نام کیسے دے رہے ہیں؟ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جس طرح انفاق اللہ کے نام پر ہے، نظر بھی اللہ کے نام کی ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما رب انی نذرت لک ما فی بطنی، وہ زندہ زکریا موجود ہے، پیغمبر بنی اسرائیل، اور عمران کی بیوی مریم کی ماں کہتی ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، خدا نظر تیرے نام کی ہے۔ تو زندہ پیغمبر موجود ہے، ان کی نظر نہیں ہے، خدا کے نام کی ہے، تو مرنے کے بعد کسی ولی اور بزرگ کے نام کی نظر کیسے ہوگی؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ نظر نیاز منت منختہ خالص خدا کے نام کی ہوگی، اور ثواب جس کو آپ چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ نظر شرعی تھی اللہ کے نام کی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ جب شریعت کے مطابق عبادت ہو تو قبول ہوگی نا، جب قبول ہوگی تو پھر نبی اور ولی کو پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے وہ نظر سپرد کی زکریا علیہ السلام کے،
اہل سنت کا صاف ستھرا عقیدہ معلوم ہوگا. نظر نیاز منت بنام خدا ہوگی، کسی زندہ مردہ ولی شہید پیر فقیر کسی کے نام کی نہیں ہو سکتی. اور جب خدا کے نام کی نظر منعقد ہو جائے وہ شریعت کے موافق ہے تو اب آپ کسی بھی زندے اور مردے کو ثواب پہنچائے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ کہ ہمارا تعلق اس مسلک سے ہے جو توحید کے سرحدوں پر اور سنت کے باغ و بہار پر قائم دائم ہے. اللہم اقمنا و ادمنا و اسمرنا و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بھائی مدد تو نبی سے بھی نہیں ہے، نبی الانبیاء سے نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے، دورے والے جانتے، حضرت تشریف فرماتے باہر کنویں کے کنارے، ابو بکر آئے اجازت، عمر آئے اجازت، عثمان آئے. فرمایا بشرہ بالبلوا تصیبہ، عثمان ایک تکلیف آپ کو پیش آئے گی، اب بہت پریشانی پیش آئے گی. بخاری شریف میں. تو عثمان نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگو. نبی موجود، ابو بکر عمر بڑے بڑے اولیاء، آیتان من آیات اللہ وہ موجود، اور عثمان خود خلیفہ راشد ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ حضرت بعد میں پیرانی پیر آئیں گے اور معین الدین چشتی آئیں گے اور زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری، تو آپ کا اتنا کام نہیں ہے کہ مجھے مشکلات سے نکالے. یہ کفر کے خیالات ہے. صحابہ کو یہ سوجے بھی نہیں تھے، وہ اس کو توبہ کر کے شرک اور کفر چھوڑ کے آئے. وہ بعد میں یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ ان کے لیے رکھی گئی تھی کہ یہ پھر گندگی میں انگلیاں مارے. اللہ بشرہ بالبلوا تصیبہ، وہ عثمان تکلیف آنے والی ہے. تو عثمان نے نہیں کہا کہ تکلیف ہوگی تو بعد میں پیرانی پیر چھوڑانے والے ہوں گے، تو آپ نہیں چھوڑا سکتے. فرمایا اللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگوں گا. ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں خاص، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یاد رکھنا مدد مانگنے کے دو طریقے ہیں. ایک تحت الاسباب، پانی دے دو، قلم دے دو، کتاب دے دو، روٹی دے دو، سالن دو، رکھا ہوا ہے یار. یہ اختلافی بات نہیں ہے، یہ تو معمول حیات ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی اس طرح چیزیں مانگتا ہے کیا؟ بغیر وسائط و اسباب کے، ما فوق الاسباب. بابا پڑا ہوا ہے مزار میں، درگاہ ہے مشرق میں، یہ مغرب میں، اے بابا بنے کئی را مدد سے ماشاءاللہ سے اموات غیر احیاء. اور قرآن پہ ایمان لاؤ، اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں اب وہ دنیا میں نہیں. قبر کی حیات برحق ہے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا جو قبر سے مانگ رہا تھا. فرمایا او ذلیل آدمی، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو خدا کو چھوڑ کر مردوں سے مانگ رہا ہے. توبہ توبہ توبہ. ایاک نعبد، خاص ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. امام راضی نے عجیب بات لکھی کہ جس طرح عبادت میں شراکت ناجائز ہے، اس طرح استعانت ما فوق الاسباب میں بھی شراکت کفر ہے، ناجائز ہے. اللہ استغفر اللہ. اور لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، دور چلا گیا، پیاس لگی، گرمی کا موسم تھا، قافلہ پورا پیچھے رہ گیا، ساز و سامان سب پیچھے. بادشاہ گھوڑے پر آگے نکل گیا.
دیکھا پہاڑ کے نیچے ایک ملنگ بادشاہ نے جھونپڑی ڈالی. اس زمانے میں اولیاء جنگلوں میں ہوتے تھے، اب شہر میں آ گئے، بڑے بڑے پلاٹ قبضہ کر کے اور ٹرسٹ بنا لیے. شاباش، جاپانی ولی جاپانی ولی ہے. جتنا بڑا ٹرسٹ ہوگا بہت زیادہ یہ بڑا ولی ہوگا. وہ ایک شخص خرکار جانتے جو گدوں کا کام کرتا ہے، سامان وہاں یہاں، اس کو خرکار کہتے. وہ اچانک ٹھیکیدار ہو گیا، بڑی گاڑیاں واڑیاں اور ریلے پہلے. اس کا باپ مر گیا تو لوگوں کو سے پوچھا کہ میں اب اتنا مالدار ہو گیا، میرا باپ مرا ہے، میں ابا جان کے لیے کیا کروں؟ کسی بیوقوف دوست نے مشورہ دیا کہ اس کا گنبد بناؤ، اوپر جھنڈا لگاؤ. عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ گنبد اور جھنڈے بزرگوں کے ہوتے ہیں، عام قبروں کے تو نہیں ہوتے، اور وہ بھی ناجائز ہے جو بزرگوں کے ہیں، لیکن بارہ اس نے بنا لیا. تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بزرگ یک دم ولی اللہ نکل آیا. اس نے کہا نہیں، وہ فدا احمد خان نام تھا اس کے، سوچا تضامن لڑائی نہیں نا مصیبت لڑنے سے ہما خلص رہی دار سو ہے. تو کہا اس کا باپ مرا تھا وہ خرکار وہ او اپلارے مر دے نزا پیسو بانے ورد یہ خا یہ چاک خوراکا چاک جو لکھتا ہے. کہا وہ خرکار کا باپ مرا ہے، اس کو ولی بنا دیا. تو اس نے اس کے اوپر لکھا فدا احمد خان عجب کارے بنا کر بزور زر پہ در را اولیاء کر. فدا احمد خان نے عجیب کام کیا، پیسوں کے زور سے باپ کو اولیاء اللہ بنا دیا. فدا احمد خان عجب کارے بنا کر اور بزور زر پہ در را اولیاء کر. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کامل اولیاء جنگلوں میں جاتے تھے. حبب الی الخلا، حضرت فرماتے مجھے بھی وہی سے پہلے باہر دشت میں غار حرا میں بیٹھنے کو پسند کیا گیا. علماء فرماتے ہیں جب وہی نہ ہو تو وہاں ٹھیک تھا، اور جب وہی آئی یا ایھا المزمل قم اللیل، اب اٹھیے، یا ایھا المدثر قم فانذر. وہی سے پہلے اپنے آپ کو بچانا یہ مقام ولایت کا ہے، اور وہی کے بعد دنیا کو بچانا یہ مقام علماء کا ہے. العلماء ارفع حالا من الاولیاء، علماء اونچے مقام کے ہیں، اولیاء تو ان کی امت ہے، ان کا رعایا ہے. تو بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ ملنگ بادشاہ مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ سلامت گھوڑے سے اترا، جھونپڑی میں آیا، ملنگ بادشاہ کو سلام علیکم. وعلیکم السلام. یار پانی ہے؟ جی بالکل، آپ تشریف رکھیں. ملنگ بادشاہ نے مٹکے سے جام پانی کا بھرا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. بادشاہ نے نوش جان فرمایا بڑے آرام سے. پیاس لگی ہو تو کیسے مزہ دیتا ہے پانی. اب پاک ہاتھوں سے تھا. تھوڑی دیر بعد کہا کہ ایک اور پلا دیں گے؟ ہاں بالکل، ایک اور بھر کے دے دیے. بادشاہ دم بخود ہو گیا. پیچھے سے قافلہ وزیروں کا اور تمام خدام کا اور فوج کا ساز و سامان کے ساتھ پہنچ گیا. بادشاہ نے ملنگ بادشاہ کو کہا کہ یہ سامنے شہر یہ میرا ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں. آپ نے آڑے وقت میں میری مشکل حل کی، کسی دن تشریف لائیے، خوشی ہو. ملنگ بادشاہ نے کہا ہم فقیروں کا شہر میں کیا کام ہے، چلو دیکھیں گے. خدا کا کرنا یہ تھا. کچھ مدت گزر گئی، ملنگ بادشاہ کو کوئی کام پڑ گیا، شہر آیا. دیکھا تو ایک جگہ بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، بادشاہ سلامت کا نام ان کو یاد آیا. اندر آیا، پوچھا کہ بادشاہ سلامت ہے؟ کہاں ہے؟ ان کو بتاؤ جنگل سے ایک ملنگ آیا ہے. بادشاہ کو اطلاع دی گئی. اس نے کہا فوراً اندر آئے، میرا دوست ہے، اچھے لوگ تھے. جنرل مشرف نے اپنی کتاب اول پاکستان میں لکھا ہے کہ جب میرا جہاز گر رہا تھا اور مجھے کراچی ایئرپورٹ نہیں اترنے دے رہے تھے تو میری کوشش تھی کہ مجھے ظفر عثمانی مل جائے، بریگیڈیئر جنرل عثمانی. جب وہ مجھے مل گئے تو میری جان میں جان آ گئی. آگے دیکھو، چند لمحوں میں مظفر عثمانی نے وہاں سے تمام کرین ہٹائے
اور ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالا اور مجھے وائرلیس پر کہا کہ آپ جہاز اتارے، ہم موجود ہیں۔ کہا جہاز جب اتر گیا تو بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وزیر اعظم نے آرڈر دوسرا دیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میری گرفتاری ہوگی۔ لیکن جب میں نے سیڑھیوں پر دیکھا کہ مظفر عثمانی خود کھڑا ہے تو مجھ میں جان آ گئی، اور سب سے پہلے اس شخص نے مجھے مبارکباد دی بخیریت اترنے کی۔ یہ لکھ کے اسی شخص نے اپنے دور میں امریکہ کے کہنے پر مظفر عثمانی کو قید کیا ہوا ہے گھر کے اندر۔ ایسا کوئی غیرتی ہو سکتا ہے؟ چاہیے تھا کہ مشرف پورا خاندان اس پہ قربان کر لیتا کہ اس نے تو مجھے نیچے اتارا اور ملک کا بادشاہ بنایا۔ ایسا بے انصاف ناشکرا، کچھ گناہ اس شخص کے ایسے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ طالبان کے سر کا سودا، بے گناہ معصوم طلباء و طالبات کو بھون ڈالنا، اور مظفر عثمانی جیسے وفادار دوست محسن اور جرنیل کے ساتھ امریکی خواہش پر اس کا نام و نشان نہیں کہ وہ ہے کہاں۔ اف تف ہے چرخ گردو تف، ایسے نالائق اور ناشکرہ تو کم ماؤں سے پیدا ہوئے ہو۔ آپ کتاب پڑھیں، اس کی لکھی ہوئی ہاتھ اس دور میں لکھی، کس شان سے لکھ رہے ہیں کہ مظفر عثمانی نے سارا ماحول سازگار کیا۔ اول اس کو کورٹ کمانڈر کراچی بنایا، پھر اپنا نائب بنایا اور وہاں گرفتار کر کے کہا امریکہ نہیں چھوڑ رہا، اندر جاؤ۔ آپ کو وہ دن یاد نہیں تھے جب آپ فضا کے اندر لٹکے ہوئے تھے اور پائلٹ کہہ رہا تھا کہ فیول ختم ہو رہا ہے، ہم نیچے گرنے والے ہیں؟ ایسے لوگوں کی بادشاہت زیب نہیں دیتی۔ اور اس حکومت نے اگر اس مجرم اور فاشی کو معاف کر دیا، خدا کی قسم زمین سے اللہ ایسے لوگوں کو نکال دے گا کہ اس حکومت کے گریبان پاڑ دے گی۔ وہ مجرم قوم، اس پر عبرتناک قسم کا مقدمہ اور سزا نافذ ہونا چاہیے۔ اپنے محسن اس کتاب بھری پڑی ان کی تعریفوں سے، اور آپ کے دور میں آپ آل نال اختیارات والے، آپ کو امریکہ کو کہنا تھا کہ اس نے تو مجھے بنایا ہے، صرف اس کا قصور یہ تھا کہ 5 وقت نمازی تھا اور پورے دین پر ایمان رکھتا تھا، اور بڑی میٹنگ میں اس کو کہتا تھا کہ یہ کفر کی نمائندگی کر رہا ہے آپ۔ یہ کمال آتا ترک کی بات ہے، پاکستان اس کے لیے نہیں بنا ہے، وہ واحد مسلمان تھا۔ وہ دیوبندی تھا، پکا حنفی تھا، علماء دیوبند کا بھانجا، بس خدا کی قسم میرا اور ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا، مجھے ضرورت نہیں، ان کو ضرورت نہیں، لیکن شرافت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کی اچھائیوں کو اچھے جملوں سے یاد کیا جائے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے گلے میں ہڈیوں کا ہار ہونا چاہیے۔ ایسے ایسے محسنوں کو آپ انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں، نام و نشان نہیں اس ہستی کا۔ جوان سالہ آدمی، اس کو زبردستی ریٹائر کرا کے اور اندر باندھ لیا۔ آفرین ہمارے فرسودہ اور بے خود سیاستدانوں پر کہ وہ بھی ایک بیان، ایک جملہ زبان پر نہیں لاتے۔ ایسے کتنے بے شبہ لوگ ہیں جو پابند سلاسل بغیر جرم کے، جرم ان کا کیا؟ صرف یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک، خدایا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ملنگ بادشاہ جب بادشاہ کے پاس جانے لگا تو بادشاہ مسلمان تھا، اس وقت وہ نماز سے فارغ ہو چکا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ لمبی دعا مانگی، دعا ختم کر کے السلام علیکم ملنگ بادشاہ، بخیر، مانگیے جو مانگنا ہو ملنگ بادشاہ، یہ سب شہر میرا ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ ملنگ بادشاہ اس زمانے کا پیر نہیں تھا، جی مجھے یہ پرمٹ چاہیے، اتنا بڑا پلاٹ چاہیے، دا ٹگان پیران، دا جہان کا زابی، پیسو طلبگار، وہی دے مخالفت کے ساتھ مخالفت بما فرض ہے چونکم اللہ میں نے بخیر دروغجن پیر کار دہا دے۔ پیر صاحب نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، قبل اس کے کہ میں کچھ مانگوں مجھے یہ بتائے کہ جب میں آیا تو آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں دعا مانگ رہا تھا۔ کہا آپ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں؟ کہا بہت کمی ہے ملنگ بادشاہ، رعایا خیریت سے رہے، فوج تابیدار رہے،
اولاد نیک صالح رہے، ملک میں امن رہے، دشمنوں سے حفاظت رہے، میری صحت رہے، عمر رہے، بہت چیزیں چاہیے۔ کہا یہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہ نہیں، یہ تو اللہ سے مانگنی ہے۔ کہا پھر میں اس بادشاہ سے مانگتا رہوں گا جس کے بادشاہ بھی محتاج ہے، آپ سے کچھ نہیں مانگنا۔ نہ ٹرسٹ بناؤ، یہ بناؤ، لوگوں کو دھوکے دو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ خدایا اس عقید ایمان میں ہمیں مخلص اور صاف ستھرے سچے بنا۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حقیقیہ کہتے ہیں، ایک کو حکمیہ کہتے ہیں۔ ایک ہدایت ہے اصالتاً اور دوسری ہے وساطتاً۔ جو اصالتاً ہے اس کو ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے ایصال الی المطلوب، خاص ایمان دینا، خاص دل میں سچائی ڈالنا۔ انک لا تہدی من احببت، نبی یہ آپ کا بھی کام نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایصال الی المطلوب، مقصد منزل مقصود تک پہنچانا۔ اور ایک ہدایت ہے ایراۃ الطریق، رہنمائی اور دلالت کرنا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ کام تو آپ کا ہے کہ آپ میرا پیغام ان تک پہنچائے، راستے بتائے، رہنمائی کا ساز و سامان کرے۔ اہدنا وفقنا، اہدنا اقمنا وادمنا، اہدنا لأن الہدایہ نحتاج الیہا دائما سرمدیہ، ہدایت وقتی چیز نہیں ہے۔ من المہد الی اللحد لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے وقت ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت تو بہت بڑی پونجی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اہدنا ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، اور وہ ہے صراط مستقیم، اور ہماری رہنمائی فرما، ان میں کامل رہنمائی نبی کی بعثت اور قرآن مجید کا نزول اور اس کا محفوظ رہنا ہے، اور اس کے پرتو ہے ہم عاجز اور مساکین کا دین سے وابستہ ہونا۔ اہدنا یہ نہ کہا جائے تحصیل حاصل ہے، فضول باتیں ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی محتاج ہے آدمی کہ کہیں اس کے پاؤں پھسل نہ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دل لرز نہ جائے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ہی ایمان پر رہو، کیونکہ ایمان بھی ہر وقت ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ الصراط المستقیم، یا تو یہ ذالک الکتاب وہ قرآن ہے، اور یا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان اعبدونی، صرف میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا میں تعین مسلک ہے اور تسدید مشرب ہے، اور وہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت کی، الحمدللہ۔
مسلمانوں کے ناموں میں ایک نام اہل السنہ والجماعہ ہے۔ پیغمبر نے جب فرقوں کا ذکر کیا، افترقت المجوس على 70 فرقا واليهود على 71 والنصارى على 72 وستفترق امتی هذه على 73 فرقا كلهم في النار الا واحدا۔ یہ 72 فرقے پسل جائیں گے، ان سے غلطیاں ہوگی بہت عقائد میں، صرف ایک بچے گا، اور وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ سنت و اصحابی جماعت، اہل السنہ والجماعت۔ الحمدللہ۔ امام محمد ابن عبد الکریم الشہرستانی نے علم کلام میں ایک بہترین کتاب لکھی ہے، الملل والنحل۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی کے بعد پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا من ہمو، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعہ۔ یہ الفاظ اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں اب تک نہیں ملے، لیکن شاہ انور شاہ صاحب جیسے محدث نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الکریم الشہرستانی من ثقات المحدثین یعتمد بھی، اس کا نقل درست ہے۔ تو شاہ صاحب کی تائید اور حمایت کے بعد یہ قابل بیان ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ۔ اللہ، سوال یہ ہے کہ ان کا نام اہل قرآن نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے پاکستان میں وہ حدیث کا منکر ہے، اور ایک فرقہ ان کے مقابلے میں اہل الحدیث ہے۔ قریب ہے کہ وہ قرآن کے منکر ہونے لگے، کیونکہ قرآن میں فقہ اور فقہا کا تذکرہ ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ قرآن میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ علماء دین سے پوچھا کرو، فاسألوا اہل الذکر۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے جب پوچھا گیا کہ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد کی تقلید جائز ہے، تو انہوں نے کہا واجب ہے، اور یہ آیت پڑھی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دیکھیے شیخ الاسلام کی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ اہل القرآن اور اہل الحدیث یہ وضعی نام ہے، پیغمبر نے جو نام رکھا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، کیونکہ قرآن کی پہلی تفسیر اور قرآن کی پہلی تفسیر کے قائل اور عامل وہ صحابہ ہے۔ اشکال اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی قرآن مانے یا نہ مانے، اشکال اس بات پر ہے کہ صحابہ کو مانیں گے یا نہیں، اور نبی کی سنت صحابہ سے پہچانی جائے گی۔ کوئی ایسی سنت دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ امت کو پتہ ہو صحابہ کو پتہ نہ ہو، اس لیے فرمایا اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ۔ محقق الاثر مولانا سرفراز خان صاحب شفاہم اللہ و شفاء عاجلہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے طائفہ منصورہ۔ طائفہ منصورہ، اہل سنت والجماعت کا ایک نام طائفہ منصورہ ہے، وہ جماعت جس کی ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں تائید و نصرت ہوگی۔ اس کتاب میں مولانا نے اہل سنت والجماعت کا مصداق بتایا ہے کہ چاروں مذاہب خاص کر علماء ہند، علماء دہلی اور پھر علماء دیوبند، والحمدللہ علی ھذا۔ چار مذہبوں کے علاوہ اور مذاہب قدیم زمانے میں وہ تو متحمل تھے، لیکن اس وقت دنیا میں حق ان چار میں منحصر ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ السُّبُلَ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے ذیل میں
سورت اعراف کے اندر تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ غیر مقلدوں کی تنظیم یہ ائمہ اربعہ اور ان کے اتباع سے خارج ہے، اس واسطے اندیشہ ہے کہ یہ فتفرق بکم السبل عن سبیلی کا مصداق نظر یہی آ رہا ہے۔ جس بڑے پیمانے پر ان کو ناراضگی ہے بلا وجہ کے، اور جس قدر احادیث سے وہ دور واقع ہوئے اور پھر بھی اپنا نام اہل الحدیث رکھتے ہیں، تو اہل الحدیث تدریب میں ہے جلد ثانی میں، اہل الحدیث ائمۃ الحدیث کا یحییٰ ابن معین و احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن سعید القطان و علی ابن المدینی، یہ اہل حدیث ہے ائمۃ الحدیث۔ عوام کو کبھی اہل حدیث نہیں کہا گیا، یہ علماء امت کی توہین ہے۔ کبھی وہ سلفی کہتے ہیں، اب بلاد عرب میں اہل حدیث اور سلفی دونوں پر پابندی لگ گئی، شاہ عبداللہ نے لگائی، کئی جھوٹے نام ہیں، بس ہم حنابلہ ہیں، حدیث اور فقہ کے ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامل فہم عطا فرمائے کہ وہ دین کے دوست اور دشمنوں کو پہچان لیں۔ یہ دوسرا فرقہ جو اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کار شیطان می کنی نامت ولی گر ولی ای ہست لعنت بر ولی، سارا کام شرک اور بدعت کا ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اور ہمارے یار لوگ بھی ان کو اہل سنت کہتے ہیں۔ وہ بابا بدعتی، گلے سڑے مشرک، گلے سڑے مشرک۔ معتزلہ، خوارج، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ، کرامیہ، ان کے بدعات گننے کے لیے آپ کو کتابیں دیکھنی پڑے گی، لیکن بدعات کا گٹر لائن کھولنا ہو تو یہ ایک کافی ہے نا سب کی طرف سے۔ اذان میں، نماز میں، قیام میں، درود و سلام میں، بزرگان دین کے احترام میں، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، یہ بدل واقع ہے انعمت علیہم سے، ولا الضالین، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہان ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں ابن عباس سے اور دیگر معتبرات میں منقول ہے کہ مغضوب سے مراد ہے ہم الیہود، اور ضالین سے مراد ہے نصارہ۔ قرآن کریم میں یہود کے بارے میں ہے فباؤوا بغضب علی غضب، اور نصارہ کے لیے فضلوا واضلوا، یہ بہکے اور بہکانے لگے۔ وہ کیا وجوہ تھی جس کی وجہ سے یہود پر غضب آیا، اور وہ کیا اسباب اور عوامل تھے جس کی وجہ سے عیسائی اور نصرانی رائے راست سے کٹ گئے اور ہٹ گئے، یہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ ہم اس پر کل انشاءاللہ تعالی ایک نظر ڈالیں گے، اور پھر فاتحہ کا حکم فی الصلاۃ، ترجیح الراجح، اور بقرہ کے علوم تقسیم کریں گے۔ آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ، الحمد للہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کو یا اللہ صحت شفا عطا فرمائے، اللہ ملک کی فضائے سازگار فرما، اللہ مرحومین کی بخشش فرما، اللہ ہمارا درس آسان فرما، نشانے پر فرما، شرکا اور ہمارے بہن بھائیوں اور دوستوں کو آسانی عطا فرما، دل و دماغ روشن فرما، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی رفع دفع فرما۔ جو علماء و مشائخ ہمارے احباب اور دوست سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں قرآن، سنت، فقہ اور عقائد کی صحت، اعمال کا حسن اور تیرے دربار میں قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ